آپ کو ایک مزے کی بات، اگلے دن میرے ایک دوست مجھے ملنے کے لیے آئے، تو وہ پہلے کٹر دیوبندی تھے، آہستہ آہستہ دعوت کی وجہ سے ریورٹ ہوئے. انہوں نے بڑی مزے کی بات سنی. وہ کہنے لگے میرا ایک دیوبندی دوست تھا، تو مجھے کہتا تمہیں علی نے گمراہ کر دیا، یہ کر دیا، وہ کر دیا. کہتا کہ ہوا یہ کہ ہمارے علاقے میں انہوں نے نا، کیونکہ مسجد دیوبندیوں کی میں نے بات کی تھی، ہم متولی تھے وہاں پہ، فضائل مال کہتا ہے میں نے پہلی دفعہ لا کے رکھی تھی، اب ان کے لیے بڑی مصیبت تھی. تو کہتے میں اپنے علاقے میں واپس گیا تو انہوں نے 1 مہینہ پہلے ہی نا ایک کراچی میں کوئی دیوبندی مفتی تھا مناظر، اس کو کہا کہ تم 1 مہینہ تیاری کر لو، تمہارا مناظرہ کرانا ہے. مناظرہ ایک اسکول ٹیچر کے ساتھ، وہ بھی سائنس ٹیچر، عربی کا ٹیچر نہیں، سائنس کا ٹیچر. لیکن جو ہمارے لیکچرز دیکھتا ہو تو اس کو انجینئرنگ بھی آ جاتی ہے. وہ کہتے نہیں 1 مہینے کے بعد، خیر کہتے میں نے اپنے پوری مسجد کمیٹی کو، امام مسجد کو، اپنے لوگوں کو بٹھایا، وہ بھی پوری تیاری کر کے آئے، ان کو تو پتہ نہیں تھا آگے ہونے کیا والا ہے. تو کہتے ہیں میں نے ان سے کہا کہ یہ بتائیے کہ ہماری جو اب گفتگو یا مناظرہ یا مجادلہ جو کچھ بھی ہوگا، اس کی بنیاد کس کے اوپر ہونی چاہیے؟ اہل سنت کے منہج پہ؟ انہوں نے کہا جی. ان کا مولانا صاحب میں تو ہوں جاہل، مجھے تو عربی بھی نہیں آتی، تو آپ تو عالم دین ہیں، تو میں آپ کے سامنے اہل سنت کا منہج بیان کرتا ہوں، اور بریکٹ کے اندر جو میں نے انجینئر صاحب کی ویڈیو سے سیکھا ہے. تو آپ اگر میں غلط بولوں آپ نے کہہ دینا غلط ہے، اگر میں صحیح بولوں تو آپ نے تصدیق کرنی. ان کا ہاں جی بیان کرو. اس کو تو پتہ ہی نہیں تھا کہ وہ وہی بولے گا جو ہے. ان کا جی سب سے پہلے کتاب اللہ سے مسئلہ دیکھیں گے، اس کے بعد سنت سے، سنت سے نہ ملے تو اجماع امت سے، اور اجماع سے نہ ملے تو قیاس کریں گے. اس کی تو باتیں ہی کھل گئی. ٹھیک ہے، اس نے کہا یہ اہل حدیث، اس نے کہا میں اہل حدیث تو نہیں ہوں، میں تو کتاب و سنت کو فالو کرتا ہوں. ان کا یہ اہل حدیث تو اجماع کو نہیں مانتے، حالانکہ یہ بھی پراپوگنڈا ہے. اس میں اہل حدیث کا بھی قصور ہے، انہوں نے بھی وہ اس چیز کے اوپر ایمفسائز نہیں نہ کیا، سوائے شیخ زبیر صاحب کے، انہوں نے آ کے اس منہج کو زندہ کیا. ان کا جی بالکل ہمارا بھی یہی منہج ہے، کتاب اللہ، سنت، اجماع. اب انہوں نے کہا پتہ نہیں کیا کرے گا، یہ بخاری مسلم سے رفع الیدین کی حدیثیں لائیں گے، ہم ترمذی سے ضعیف روایتیں رفع الیدین کے ترک پہ پیش کر دیں گے. نہ، اس نے سوال پتہ کیا کیا، مجھے جنازے سے یاد آیا. انہوں نے کہا کہ یہ بتائیں کہ نماز جنازہ میں آپ سورہ فاتحہ کیوں نہیں پڑھتے؟ آپ پتہ ہے حنفی نہیں پڑھتے، پہلی تکبیر کے بعد ثنا، دوسری کے بعد درود شریف، تیسری کے بعد دعا، چوتھی کے بعد سلام پھیرتے ہیں. تو اس نے کہا کہ نماز جنازہ میں تو ثنا ہے، اس میں تو سورہ فاتحہ نہیں ہے. انہوں نے کہا جی بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ جو فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز ہی نہیں ہے. تو نماز جنازہ ایک نماز ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے اس میں فاتحہ نہ ہو؟ کہتا نہیں ہے اس میں. ان کا بتائیں کہاں لکھا ہوا ہے کہ نہیں ہے؟ کہتا نہیں آپ بتائیں کہاں لکھا ہوا ہے کہ ہے. اس نے کہا جی ہے، صحیح بخاری کھولی. ٹھیک ہے، وہ کہتا ہے بخاری تو میں 25 سال سے پڑھا رہا ہوں. ان کا سر بخاری میں سے میں بھی آپ کو نکال دیتا ہوں کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنازے کے دوران اونچی آواز سے سورہ فاتحہ پڑھی، اور فرمایا یہ میں نے اس لیے پڑھی ہے تاکہ تمہیں تعلیم دوں کہ نبی علیہ السلام کی یہ سنت ہے، آپ کا یہ طریقہ ہے سورہ فاتحہ پڑھنا. ان کا یہ تو آگے صحیح بخاری. پہلے وہ کہتا ہے وہ مانا ہی نہ کہ بخاری میں لکھا ہے. ان کا بخاری لے کے میں آپ کو نکال دیتا ہوں. پھر کہتا ہے اچھا ٹھیک ہے لکھا ہوگا، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم اس لیے اس حدیث کو نہیں مانتے کیونکہ ہم امام حنیفہ رحمہ اللہ کے مقلد ہیں، تو اس لیے حنفیوں کے نزدیک جائز نہیں ہے. انہوں نے کہا نا، اہل سنت کا منہج ہے پہلے کتاب اللہ، پھر سنت، پھر اجماع، پھر چوتھے نمبر پہ امام حنیفہ. ہائے 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 ہائے، پھنس گیا. اس کا جواب تو اب کچھ بھی نہیں تھا. اس نے کہا میں نے تو آپ کو سنت پہ، ابھی تو اجماع پہ بھی نہیں ہم آئے، سنت میں نے آپ کو بتائی ہے، اور ابن عباس کہہ رہے ہیں سنت ہے. اب آپ بتائیں کہ کس ترک رفع الیدین پہ پھر بھی ضعیف حدیثیں ہیں، اس پہ تو ان کے پلے کچھ بھی نہیں ہے. آندہ سے رفع الیدین پہ مسئلہ نہ شروع کیا کریں، جنازے میں سورہ فاتحہ مسئلہ شروع کر دیا. کیسے پوائنٹ نکالا ہے. ٹھیک ہے، اس نے کہا جی اب آپ مجھے بتائیں کہ کہاں یہ لکھا ہوا ہے، کتاب اللہ سے بتائیں، سنت سے بتائیں، اور باقی آگے تو جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے نا کہ کہاں لکھا ہے کہ فاتحہ نہ پڑھو. تو اس کا جواب تو کوئی تھا. اس نے کہا جی بات یہ ہے کہ آپ چونکہ جاہل ہیں، کوئی عالم لے کے آئے میں اس کے ساتھ بات کروں. یعنی ان کا لیول یہ ہے کہ جاہلوں کے ساتھ بھی بات نہیں کر سکتے.
یہ کیوں کہہ رہا تھا عالم لے کے آئے؟ کیونکہ ان کو پتا ہے کہ عالم جو ہے وہ بڑے جاہل ہوتے ہیں، ان سے بات کرنا زیادہ آسان ہوتا ہے، عام آدمی جو ہے نا وہ چھوٹا جاہل ہوتا ہے. تو ایک بڑے جاہل نے کہا کہ میرے لیول کا کوئی جاہل لے کے آؤ تاکہ میں اسے کہانی کرا سکوں. تجھے تو میں کرا نہیں دیتا، تو چھوٹا جاہل ہے. اصل میں مطلب یہ تھا اس کا، یہی مطلب ہوا نا. جو بندہ ایک عام بندے کی بات کا جواب نہیں دے پا رہا، جو کہہ رہا مجھے عربی نہیں آتی ہے، میں آپ سے پوچھ پوچھ کے، کہتے ہیں بزرگوں سے پوچھ پوچھ کے، اب تو بزرگوں سے پوچھ پوچھ کے ان کے ساتھ پوچھ پوچھ کرتے ہیں یہ سارے. اچھا، اور وہی مجھے سنانے لگے، کہتے ہیں ایک پنڈی میں ایک مفتی ہیں بہت بڑے، ان کے بڑے مشہور ہیں، میں نام نہیں لیتا، میں اشارہ کر دیتا ہوں، دیوبندی ساروں کو پتا ہے، وہ اس روئے عرض پہ ان کے بڑے مفتیوں میں سے ہیں، وہ پھر بالکل پرسنل بات ہو جائے گی. پنڈی صدر میں آپ کے ایک مفتی صاحب ہوتے ہیں دیوبندی، ان کی جو ان کے نام کے ساتھ جو ان کی کاسٹ آئی ہے نا، وہ توئیں سے شروع ہوتی ہے. بس اتنا میں بتا دیتا ہوں، ان کو پتہ چل جائے گا کون ہے. اچھا، وہ کہتے ہیں نہیں، میرا ایک آفس کا کلیگ ان کے پاس پکڑ کے لے گیا. ان کا جی آپ کیا ہیں؟ ان کا میں جاہل ہوں. سٹارٹ اس سے کرتے ہیں، جاہل ہوں، آپ سے سیکھنے آئے ہوں، یہ نہیں پتا کرنے کیا آئے ہوں. ٹھیک ہے. تو کرتے کرتے انہوں نے اسی طرح کہتے ہیں، میں نے اس کو کہا کہ منج کیا ہے، یہ وہ فارمولہ ہاتھ لگ گیا نا سر. تو اس نے کہا کہ اچھا یہ بتائیں سورہ فاتحہ کے بارے میں. وہی والی پورا ایپیسوڈ ریپیٹ ہوا. اب اس کو تو پتا تھا کہ یہ مسئلہ خراب ہے. اس نے کہا نہیں، ہم تو سنن مانتے ہیں سورہ فاتحہ پڑھنے کو. اس نے کہا سر اگر آپ سورہ فاتحہ کو سنت مانتے ہیں تو آپ کی جو فقہ حنفی کی کتابیں ہیں ان میں تو نہیں لکھا ہوا. کہتا نہیں، میں کوئی ذمہ دار نہیں ہوں، ہم سنت مانتے ہیں. اس نے کہا اچھا آپ مانتے ہیں تو آپ پڑھتے کیوں نہیں ہیں؟ سر ماننا ہی ہے. وہ کہتے ہیں اس بات کو چھوڑیں. وہ بیسیکلی مناظرہ کر رہا تھا. ہاں میں نے مان لیا، آپ کو اگلے ٹاپک پہ آؤ، ادھر میں تمہیں ٹھبی دیا، ادھر تو تم نے ٹھبی دے لی نا. لیکن اس کو پتہ نہیں تھا، وہ پڑھا لکھا بندہ تھا. اس نے اپنے ساتھی کو کہا کہ ٹھیک ہے یہ مان رہے ہیں نا، آندہ سے یہ پڑھتے نہیں پڑھتے تم نے پڑھا کرنی ہے، اٹھو ہمارا مسئلہ حل ہو گیا. فقہ حنفی پوری ختم. ایک فاتحہ دے مسئلے ہوتے، مسئلہ ختم ہو گیا نا. تو اس نے کہا کہ آپ کو یہ ہو سکتا ہے ایک لوز بال مجھے بھی دے، میں بھی ایک فل ٹاس پہ چھکا مار دوں. نہ سر، اسی 6 چھکے مارنے ہیں، اس کے بعد ختم. ضرورت نہیں دیتی. ٹھیک ہو گیا.